شاہ اما شاہ فرماتی ہیں ھذا فی القبر، قبر میں ہوگا. فرمایا کہ بی یفتح القبور فی نزلت، اہل قبور کا امتحان لیا جائے گا اور اس کے بارے میں نازل کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت سے ثابت رکھیں. فرماتی ہیں کہ تبتلی هذه الامة فی القبور، یہ امت کے قبر میں امتحان لیا جائے گا. تو اماں نے کہا کیف بأن امرأة ضعیفہ، میرے بارے میں کیا ہوگا، میں تو بہت کمزور عورت ہوں. اماں فرمایا تو رسول اللہ نے آیت تلاوت کی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، آخر اللہ تعالیٰ ثابت رکھیں گے. سبحان اللہ. کیف بی وأنا امرأة ضعیفہ، میرا کیا بنے گا، میں تو کمزور عورت ہوں. اماں فرمایا کیا انسان کس چیز پہ ناز کرے، سمجھ میں نہیں آتا، ناز کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہے، اپنے اندر جھانک کر وہ یہ کہتے تھے اللہ کی عظمتوں کے سامنے تسلی دی. یہ آیت اسی لیے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ جو جائے گا اس کو وہاں ثابت قدم رکھے، سوال جواب دے گا. سب تو بھی ایمان والا ایمان کے ساتھ جائے گا، دوسرا منافق ہوگا اور مرتاب وہ نہیں دے سکے، مومن دے گا. یہ عذاب قبر جو ہے اس میں مومن کے لیے امتداد نہیں ہے کہ وہ دیر تک جاری رہے، تو دعا ختم کر دیتے بس وہ ختم ہو گیا. اس لیے ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس جو قبر میں ابتلا ہے وہ صرف گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. اب وہ آدمی جو سیئہ جاریہ چھوڑ گیا ہے، پیچھے ایسا کام چھوڑ گیا ہے کہ جو اس کے بعد بھی برائیاں ہو رہی ہیں، وہ ہے اس کا کام لمبا کو کے پیچھے سے آ رہا ہے. جیسے صدقہ جاریہ سیئہ جاریہ ہے، تو ایسا کام چھوڑ کے چلا گیا، ایسا کوئی کام کی بنیاد ڈال دی جو اللہ کو ناراض کرنے والی، تو وہ پیچھے سے آ رہا ہے. بہت عجیب بات ہے. چائے بسم اللہ، بھوک لگ گئی، چائے بسم اللہ. شیخ صاحب کو چائے پلاؤ، رنگ اچھا کرا. اور تھوڑے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ بھی جائیں گے تو انہوں نے مزہ آئے گا جنہیں بٹنا بلندہ مزہ ہے. میں تو یہ کہنا پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی عذاب اس کی. قرآن مجید میں عذاب کا ذکر کفار کے لیے، رسول اللہ نے ذکر ہلکا پھلکا کیا مومنین و ساتھ کے لیے. نہ قرآن میں دو ہی چیزیں ہیں، ایمان اور کفر، تیسری چیز نہیں ہے. منافقین بھی کفر میں آتے، اور شر مشرک بھی، یہود نصارہ بھی، اور یا ایمان والے. اس لیے اس میں کئی قرآن میں تیسرے فرقے کا بیان اسات مومنین وہ وسلم نے ذکر کیا، لیکن وہ بھی یوم میں پڑھا جا رہا ہے. اور خود نبیوں کی دعا ہے، نبیوں کی اپنی دعا کون سی قبول نہیں ہوتی. یوم یقوم الحساب تک جو نبی جو ایک دعا کر دے، نبی کی ایک دعا تو ایک ابھی سوچو تو نبی کی دعا ایک ابھی. یہ بات آپ کی وجہ رکھتی ہے کہ جو سیاح نہ چھوڑ کے جائے نا، وہ یہ صرف ایک ایسی چیز ہے جو خطرناک ہے. اس لیے میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، کسی صحابی یا خلفاء راشدین کی قول ہے، خوش قسمت وہ انسان ہے جس کی گناہ مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے. یہ لفظ اب اس کو سمجھو، اب میری بات پر اس کی تناظر ہو، سمجھ آئی بات. یہ جو موت کے ساتھ گناہ ختم ہو گئے اب ختم ہو جائیں گے، وہاں سوال جواب اور قبر کی طور پیش آئے گی. سو جا بھی ہم جا بری ہو گیا.